اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں دلہن کے سینگ نکل آئے نافرمان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا انجام ایک سچا واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے عبرت والا ہوگا۔ ناظرین، حضرت اقبال نے کبھی فرمایا تھا، پوچھ اس سے کہ مقبول ہے فطرت کی گواہی، تو صاحب منزل ہے کہ بھٹکا ہوا راہی، کافر ہے مسلمان تو نہ شاہی نہ فقیری، مومن ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو تابع تقدیر مسلمان، مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی۔ ناظرین اکرام، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ بلخ میں کچھ عرصہ قیام کے بعد سمرقند تشریف لے گئے اور وہاں حضرت ابو اللیث سمرقندی کے مکان کے قریب دیکھا کہ ایک مسجد تعمیر ہو رہی ہے۔ ایک شخص قبلہ کی سمت پر بحث کیے جا رہا ہے اور وہ کسی بھی صورت یہ ماننے کو تیار نہیں کہ قبلہ کی سمت درست ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے قبلہ کی جانب منہ کرتے ہوئے اس سے یوں فرمایا، وہ دیکھو سامنے کیا دکھ رہا ہے۔ اس شخص نے جو آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو حیران اور پریشان ہو گیا، کہنے لگا، حضور میں تو قبلے کو دیکھ رہا ہوں، میں تو کعبہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ آپ کے قدموں میں گر گیا اور معافی کا خواستگار ہوا۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ اجمیر کے نواح میں ایک بستی تھی جس میں تقریباً 15,000 افراد رہائش پذیر تھے، جن میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی تعداد تقریباً برابر تھی۔ ہندو اور مسلم باہم حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے بڑی عقیدت رکھا کرتے تھے۔ انہی افراد میں ایک گھرانہ رمیش کٹیا کا تھا جو کہ مسلم نفرت میں اپنی مثال آپ تھا۔ ہر شخص کو رمیش کی منیاری کی دکان سے اشیاء خریدنے کی اجازت تھی سوائے مسلمانوں کے۔ گنتی کے افراد اس بستی میں رہتے تھے، اس لیے چہرہ شناسی عام تھی کہ کون مسلمان ہے اور کون ہندو۔ رمیش کی ایک بیٹی پشپا اور 2 بیٹے رگو اور کاشی تھے۔ پشپا بڑی اکھڑ مزاج لڑکی تھی، کسی کو بھی خاطر میں نہ لاتی۔ مسلم دشمنی میں وہ اپنے باپ سے بھی 2 قدم آگے تھی۔ ایک دفعہ عرس حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا زمانہ تھا۔ ہر ایک عقیدت کے پھول نچھاور کرنے حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی درگاہ پر حاضر ہو رہا تھا۔ پشپا کی سہیلیوں نے عذرائے مذاق اور تنزن کہنا شروع کیا کہ پشپا چلو ہم بھی درگاہ پر ہو آئیں۔ پشپا اول فول بکنے لگی اور بولی، میں پاگل ہوں کیا؟ میرے سر پر سینگ ہیں جو ایک مسلے کے دربار پر جاؤں؟ سب سکھیاں کھل کھلا کر ہنسنے لگی اور بولی، ارے چلو چلتے ہیں، تمہارے بھی سینگ نکل آئیں گے۔ اس پر پشپا نے سینکڑوں گالیاں حضور کی شان میں بک دی۔ اس پر وہ سب ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ چند دن کے بعد پشپا کی شادی طے پائی۔ شادی سے ایک رات پہلے سب سہیلیاں پھر اکٹھی ہوئیں اور پشپا کو چھیڑتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ لگانے لگیں کہ سینگ ہیں کیا؟ پشپا کیا تمہارے سینگ ہیں؟ پشپا نے پھر حضور غریب نواز کی شان میں بد کلامی کے پہاڑ کھڑے کر دیے۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی۔ اگلے دن بارات کے آنے کا وقت ہوا، دلہن کو تیار کیا جانے لگا۔ جیسے ہی اس کے سر پر سے دوپٹہ ہٹایا گیا، سب کی چیخیں نکل گئیں کیونکہ اس کے سر پر واقعتاً 2 سینگ نکل آئے تھے۔ ہر طرف کوہرام مچ گیا، ہر ایک پریشان اور حیران تھا۔ شادی والا گھر ماتم کدا بن گیا۔ بارات دلہن کی طرف چل پڑی۔ کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آخر سہیلیوں نے نافرمانی حضور خواجہ غریب نواز کا ذکر گھر والوں سے کر دیا تو سب کے سب درگاہ کی جانب بھاگے۔ سب سے آگے پشپا اور اس کا والد رمیش تھے۔ درگاہ پر حاضری دی، معافی مانگی اور عقیدت سے چند پھول مزار اقدس سے اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لیے۔ جیسے پھول سر سے ٹکرائے وہ سینگ خدا کی قدرت سے غائب ہو گئے۔ سب کچھ بدل گیا۔ پشپا خوشی سے چیخی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ کیا دیکھتی ہے کہ وہ اپنے ہی گھر میں اپنی سہیلیوں کے پاس لیٹی ہے۔ بارات آنے والی ہے۔ سہیلیوں نے پوچھا، پشپا کیا ہوا؟ تو سو کیوں گئی تھی اور پھر سو کر چیخنے کیوں لگی؟ پشپا بھی کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اس کے سر سے پھول کی چند پتیاں اس کی گود میں آ گری۔
وہ سمجھ گئی کہ اس نے ایک خواب دیکھا تھا مگر ولی سچا تھا، فوراً توبہ طائب ہوئی، درگاہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ حاضر ہوئی۔ اس کے بعد سے یہ وہاں پر رواج ہو گیا کہ جو بھی بارات چاہے وہ ہندوؤں کی ہو یا مسلمانوں کی، سب سے پہلی حاضری حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی درگاہ پر دیتی ہے۔ ناظرین اکرام، ہم ہر ماہ 11ویں شریف یعنی لنگر غوثیہ کا بہت بڑا انتظام کرتے ہیں جس میں احباب حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی 11ویں شریف کے لنگر میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو صرف 50 روپے درج ذیل نمبر پر جائز کیش کرا کر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔